عبادت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت کا مہینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سائی ٹی وی کے خصوصی پروگرام حکمت دعا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں پاکستان کے معروف اسکالر دانشور جناب سید ثاقب اکبر۔ علامہ صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ نوازش حضور۔ ناظرین گرامی، ہم بات کر رہے تھے زبور کی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی، ہم اسی بات کو جاری رکھیں گے۔ علامہ صاحب، آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعائیں، آپ کی مناجات اور زبور کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو پہلے کتابیں نازل ہوئیں یا بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ احادیث نبوی ہیں، انہیں پرکھنے کا بھی معیار قرآن مجید ہے، یہ فرقان حمید ہے۔ ان سب کی تعلیمات کو اس پر پیش کیا جائے گا۔ جن کی یہ تصدیق کرتی ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے گا، جس بات کی یہ تصدیق نہیں کرتی اس بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقت کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں فرمایا کہ موجودہ زبور کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ مزامیر، کچھ منظوم دعائیں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہیں، باقی کچھ دیگر لوگوں کی ہیں، جن میں سے بعض کے نام بھی مذکور ہیں، بعض کے نام بھی معلوم نہیں ہیں کہ کب اور کس عہد کے دوران انہیں مرتب کیا گیا یا مدون کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی تفصیل سے ایک تو زبور کا تعارف کروا دیں، دوسرا یہ کہ موجودہ زبور جو اس ٹائم موجود ہے، جو عہد نامہ کریم کا حصہ ہے، اس کے اندر کچھ اقتباسات بھی آپ ہمیں سنائیے، کچھ اقتباسات بھی آپ ہمیں پڑھ کر بتائیے۔ بڑی مہربانی مفتی صاحب۔ میرا خیال ہے زبور شناسی خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن حکیم میں بہت بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے اور بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی اہمیت اور اس کی جو خصوصیات ہیں وہ مختلف آیات میں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، صحیح۔ کبھی اشارتاً، کنایتاً، کبھی صراحتاً۔ تو اس طرح سے میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیں، صحیح۔ خاص طور پہ حکمت دعا کے حوالے سے ہمیں پتہ ہو کہ یہ حکمت دعا کیسی عالمگیریت اپنے اندر رکھتی ہے اور کیسی آفاقیت اس کے اندر رکھتی ہے۔ حدیث میں بھی اس کے اقتباسات کو نقل کیا گیا ہے۔ ہوئے ہیں، جی جی۔ اچھا قبلہ، یہ خود عیسائی اور مسیحی اور یہودی لٹریچر جو ہے اس کے مطابق اس میں جو ہے وہ 5 حصے ہیں جو زبور ان کے ہاں متداول ہے، یہ نقل ہو کے آئی ہے، اور اس میں 150 مزامیر ہیں۔ اچھا، 150 منظوم دعائیں ہیں۔ ہاں، اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے حصے میں 41 تک ہیں، یعنی 41 ہیں، اور دوسرے حصے میں 42 سے 72 تک ہیں، تیسرے حصے میں 73 سے 99 تک ہیں، چوتھے حصے میں 90 سے 106 تک ہیں، اور 5ویں حصے میں 107 سے 150 تک ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ پہلے حصے میں 3-4 دعاؤں مزامیر کے علاوہ باقی سب مناجات جو ہیں یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق ہیں۔ اسی طرح سے بعض باقیوں میں بھی اسی طرح اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جو 71 سے 73 کے مابین جو ہے وہ بنتی ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہے کیا، اس کے بنیادی مضامین کیا ہیں، اس کے مضامین جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کا محتوا کیا ہے، ان کا محتوا جو ہے وہ کیا ہے۔ خود جو انہوں نے پاکستان بائبل سوسائٹی نے اس کی جو تفصیلات جو انہوں نے مرتب کی ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم انہی کی زبان میں، الفاظ میں اس کو آپ کے ناظرین کی خدمت میں جو وہ پیش کریں۔ یہ اچھا رویہ ہے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہے ہم اسی کو بیان کریں۔ تو وہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مذہبی نظمیں مختلف قسموں کی ہیں، کچھ خدا کی حمد و ثنا اور پرستش و ستائش کے گیت ہیں۔ صحیح، بالکل، یعنی جیسے قرآن حکیم میں حمد و ثنا پروردگار سے قرآن حکیم شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کا آغاز بھی ایسے ہی ہے۔ جی، اسی طرح سے صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا خدا کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ صحیح۔ کچھ مدد اور حفاظت اور نجات کے لیے دعائیں ہیں۔ صحیح، جیسے قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، صحیفہ سجادیہ میں بھی ایسی دعائیں ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دیگر بھی احادیث میں کچھ معافی کے لیے التجائیں ہیں۔ اب یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ وہی استغفار، توبہ و انابت کے الفاظ ہمارے ہیں، عفو، درگزر اور کرم کے لیے جو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کچھ معافی کے لیے التجائیں ہیں۔ صحیح۔
کچھ خدا کی برکتوں کے لیے شکر گزاری اور احسان مندی کے گیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوبصورت جملہ ہے جی۔ جی اسی طرح سے کہتے ہیں کچھ دشمنوں کو سزا دینے کی درخواستیں ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جیسے انبیاء کی بہت ساری درخواستیں ہیں کہ پروردگار ہمیں ان اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ نصرت عطا فرما، تو صحیح۔ جیسے وہاں پہ موجود ہیں دعائیں، تو یہاں پر بھی کچھ دشمنوں کو سزا دینے کی درخواستیں ہیں۔ صحیح، قرآن مجید میں ایسی کئی دعائیں ہیں جی جی کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہلاک کر ہاں جی، ان سے ہمیں نجات دے۔ حضرت نوح علیہ جی، السلام کی حضرت نوح علیہ السلام دعا کی ہے خاص طور پر جی جی ہاں۔ جی کہ یہ ظالم ختم ہو جی، جائیں جی۔ ورنہ بڑا نقصان پہنچائیں گے یہ۔ یا یہ کہ پروردگار ہمیں اس ظالم کافر قوم کے مقابلے میں نصرت عطا صحیح۔ فرما، صحیح فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صحیح۔ تو وہی اسی جی طرح کے یعنی مضامین اس میں بھی جی ہیں۔ جی اس میں ہیں۔ یہ دعائیں شخصی و ذاتی اور قومی و اجتماعی بھی ہیں۔ صحیح، اس کا مطلب ہے انفرادی دعائیں بھی ہیں اور اجتماعی بھی اور ہیں۔ اجتماعی دعائیں بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، بعض ایک فرد واحد کے غیر شخصی اور دلی احساسات کو پیش کرتی ہیں، یعنی ایک طرح سے مناجات بھی ہیں اس میں۔ ہاں بالکل انفرادی اللہ سے بندے، ایک بندے کی اپنے مولا اور پروردگار سے باتیں، ٹھیک، صحیح۔ جبکہ دوسری خدا کے سارے لوگوں کی ضروریات اور احساسات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ صحیح۔ بڑی اہم بات ہے، یعنی اجتماعی حوالے سے بھی دعائیں ہیں اور انفرادی حوالے سے بھی دعائیں ہیں، جیسے کہ قرآن حکیم میں بعض انفرادی بھی ہیں۔ جی ربنا اغفر لی کہ یا اللہ میری بخشش کر دے، مغفرت کر دے، ولوالدیہ میرے والدین کو بھی ان کی مغفرت فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ اس طرح سے پورے مومنین کے لیے بھی بعد میں تذکرہ ہے ان کا بھی، جیسے یہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اب یہ اجتماعی ہے ہاں کہ اے رب اے ہمارے پروردگار ہم سب کو آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، جی جی اور فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہم سب کو عذاب جہنم سے تو نجات اسی میں مفتی صاحب یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ زبور یسوع مسیح نے بھی استعمال کیے، اچھا نئے عہد نامے کے مصنفین نے انہیں اقتباس کیا، اور یہ زبور مسیحی کلیسیا کے ابتدائی دنوں سے عبادت و پرستش کی گراں قدر اور قیمتی کتاب بن گئے۔ صحیح۔ تو اس طرح سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یعنی ادھر بھی یعنی اہل کتاب کے جو دو اہم گروہ ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک مسیحی ہیں، سب ان دعاؤں کا یا ان مزامیر کا جو ہے وہ احترام کرتے ہیں، ان کو آج بھی پڑھتے ہیں، گنگناتے ہیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو شامل کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، جیسے اپنا بائبل سوسائٹی کا، پاکستان بائبل سوسائٹی کی بارات میں نے آپ کے خدمت پیش کی، تو چونکہ مسیحیوں کے ہاں بھی مختلف گروہ ہیں، دوسرے گروہ نے بھی اسی طرح کی باتیں کی ہیں۔ مثلا اس میں ایک اور گروہ نے اس کے مضامین کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ اس کے مضامین دعا، حمد و شکر و عبادت جیسے امور پر مشتمل ہیں۔ کہتے ہیں دعائیہ حصے کی تقسیم یوں ہے: گناہ کی معافی اور رحم کے واسطے دعائیں، صحیح، غم زدگی کے موقع پر دعا، صحیح، مدد اور رہائی کے لیے دعا۔ صحیح، حمد و شکر والے حصے کی تقسیم یوں ہے: خدا کی صفات، خدا کی محافظت، صحیح۔ اس میں بنیادی اخلاقی فضائل اور اخلاقی رذائل مذکور ہیں۔ ہاں یہ تو صحیفہ سجادیہ میں جیسے ہم نے دیکھا کہ دعائے مکارم اخلاق میں جی جی بنیادی جو اخلاقی فضائل ہیں ان کا ذکر ہے، اور ان کے حصول کی اخلاقی رذائل دعا کا ہے ذکر جی، ہے، اور ہاں۔ اخلاقی رذائل سے بچنے کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اخلاقی برائیاں ہیں مجھے ان سے محفوظ رکھ۔ یہی انداز یہاں بھی ہے بعض دعاؤں میں۔ اچھا قبلہ، اگر ہم ان سارے مضامین کو دیکھیں جی جو کہ زبور کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کے سارے مضامین بانداز دیگر قرآن حکیم میں مذکور دعاؤں میں بھی موجود ہیں، صحیح، اس کی تعلیمات میں موجود ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان میں سے ہر بات صحیفہ کاملہ میں آپ کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب میرا خیال ہے بات کھل گئی یہاں پہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ کیوں صحیفہ کاملہ کو زبور آل محمد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی اس کا مطلب ہے زبور داؤدی میں جو چیزیں موجود ہیں وہ زبور آل محمد میں بالکل اسی طرح سے موجود ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ایک اور نقطہ یہاں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جی فرمائیں۔ کہ زبور کو تو اللہ نے کہا ہم نے عطا کیے ہیں، صحیح، جی جی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ایسے کہتے ہیں اس نے عطا کیے ہیں،
آپ یہ دیکھیں یہ بندے کس الہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے کہ زبور کے سارے مضامین ان کے سینے سے نکل کے باہر آئے ہیں. سبحان اللہ. جی کیا کیا لوگ تھے اور کیا ان کی عظمتیں تھیں کہ وہ سارا داؤدی پیغام جو اور وہ سارے داؤدی نغمے ہیں جو وہاں پہ اور جس طرح کے موضوعات اس وہاں پہ موجود ہیں ویسے ہی سارے کے سارے یہ زبور آل محمد میں موجود ہے. جنہوں نے بھی یہ عنوان انتخاب کیا ہے صحیفہ کاملہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری گہری نظر تھی، یعنی حضرت زبور علیہ السلام کے سے منسوب جو مطالب اس وقت تک منقول ہو کے آئے ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل یعنی اس میں بھی صحیفہ سجادیہ میں بھی موجود ہے. ہاں تو بہت اہم بات یہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے بیان کیا. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ کچھ اقتباسات اگر آپ سنا دیں ہمیں زبور سے تو اور مفید ہوگا ہمارے لیے. بڑا اچھا ہے جی قبلہ. میں چند ایک اس میں پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اس میں ایک دعا یا مناجات کے الفاظ یوں ہیں. اچھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے منسوب ہے. جی جی. اور ترجمہ آپ نے بتایا پاکستان بائبل سوسائٹی کا ہے. جی جی. اس میں ہے کہ اے خداوند اپنے کان جھکا دے صحیح اور مجھے جواب دے. یہ تو ہماری دعاؤں میں بھی ہے وسمع دعائی کیا میرے پروردگار میری دعا کو سن لے اور مجھے جواب دے. صحیح جی. استجب لی دعائی میری دعا کو جی قبول فرما. انکا مجیب الدعوات ہے نا. جی بالکل. تو جواب دینا کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں. صحیح. یہ تو قرآن مجید میں بھی ہے. جی. انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تم سب اللہ کے فقراء ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو. بے نیاز غنی وہی ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے نیچے مدین میں جب پہنچے ہیں تو اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی تو اس وقت میرے اوپر نوازش کر تو میں فقیر ہوں. صحیح. میں اس کا محتاج ہوں، اس کا ضرورت مند ہوں. جی. اور یہ مسکین محتاج جیسے الفاظ جو ہیں آپ دعائے کمیل میں دیکھیں کہ بار بار آتے ہیں. صحیح. اللہ کی عظمت کے مقابل میں ہے. جی جی بالکل. کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے اس کے مقابلے میں بندہ مسکین ہے. ہاں پھر کہتے ہیں کیونکہ تو بزرگ ہے. صحیح. تو اکبر ہے، اللہ اکبر. اور عجیب و غریب کام کرتا ہے، تو ہی واحد خدا ہے. سبحان اللہ. اب یہ توحید والی بات بھی یہاں پہ صحیح. بدیع السماوات والارض ہے. ہاں لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی. سبحان اللہ. عذاب میں تاخیر اور رحمت میں سبقت. ہاں ہمارے یہاں ہے نا کہ بھی اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، سبقت رکھتی ہے جی. اور پیش قدم ہے. تو یہاں بھی یہی بات اس میں جو ہے وہ آئی ہے. ایک اور دعا کے مناجات کے الفاظ ہیں کہ اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر. اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر. اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطا مٹا دے کیونکہ اس کا رحم زیادہ ہے. جی اس کی مہربانی زیادہ ہے. بندہ تو بہت محدود ہے جو بھی وہ کر لے. اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے. میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال. صحیح. یہ بھی بڑا میرے گناہوں کو دھو دے. ہاں اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر دے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے. صحیح. یہ بڑی اہم بات ہے. تو اسی طرح سے یہ حضرت دیکھیے وہ جو دعا ہے جی جی حضرت یونس علیہ السلام کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہاں بھی اعتراف ہے، یہاں بھی اعتراف ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں جی جی اور تو مجھے معاف کر دے اور میری جی 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 بالکل. اسی طرح کے الفاظ جو ہے نا اقرار کرنے والا، اعتراف کرنے والا، ماننے والا، جو مجھ سے ہو گیا اس کا. تو یہ اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ دعائے کمیل میں بھی ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا محافظت کے لیے ایک دعا 5 نمبر یہ دعا ہے اس میں اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آنکھوں پر توجہ کر. سبحان اللہ. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. تو وہ مضطر جو ہے وہ پکارتا ہے. تضرع کے الفاظ قرآن حکیم میں آہیں بھرتا ہے. جی تو اللہ کے سوا کون ہے جو گڑ گڑانا اور آہیں بھرنے کے معنی اس میں موجود ہے. پریشانی کو دور کرے. اے خداوند میری باتوں پر کان لگا، میری آنکھوں پر توجہ کر. اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو
کیونکہ میں تجھی سے دعا کرتا ہوں. صحیح. آپ پھر کہتے ہیں کہ اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا، میں سویرے ہی جھٹ سے دعا کر کے انتظار کروں گا، کیونکہ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو. سبحان اللہ. یہ دیکھیے قرآن مجید نے بھی مستغفرین بالاسحار کی تعبیر استعمال کی ہے کہ جو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے ہیں. یہاں بھی صبح کی بات ہو رہی ہے کہ صبح میں تیرے دربار میں، تیرے حضور، تیری بارگاہ میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں گا اور دعا کروں گا. اچھا یہ آگے پھر ہے کہ بدی تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی. اچھا گھمنڈ بروں کو پسند نہیں کرتا. ہاں وہ تو قرآن کو کہتا ہے کہ اس کو مس نہیں کر سکتے جو مطہرین. جی نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو پاکیزہ نہیں ہے وہ اسے نہیں چھو سکتے. اسے نہیں چھو سکتے تو اللہ کے ساتھ بدی اور ناپاکی کیسے رہ سکتی ہے. گھمنڈی تیرے حضور کھڑے نہ ہوں گے. وہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. کے لیے جو ہے تو اسی طرح کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ابا واستکبر، کہ اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا شیطان نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکلو یہاں سے. کانا من الکافرین سے کافروں میں سے قرار دے دیا. جی تجھے سب بد کرداروں سے نفرت ہے. وہ تو مختالن فخور کی بات ہو چکی قرآن میں. تو ان کو جھوٹ بولتے ہیں جو ہلاک کر دے گا، جو جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو ہلاک کر دے گا. یہی قرآن میں بیان کیا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت ہلاکت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، جھوٹے ہلاک ہے. ایک اور جگہ خداوند کو خونخوار اور دغا باز آدمی سے کراہیت ہے. صحیح. یعنی جو ناجائز اور ناحق خون بہاتے ہیں اور جو دغا باز ہیں اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے ہر ایک کے ساتھ کوئی حدیث کوئی آیت پڑھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مضامیر موجود ہیں جو ہمارے ہاں قرآن، حدیث، ائمہ اہل بیت سے منقول جو دعائیں ہیں اور جو تعلیمات ہیں ان سے ہم آہنگ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان میں بہت ساری دعائیں اور مضامیر موجود ہیں جو اہل کتاب کے ہاں منقول ہیں، جو اسلام کے منقول سرمایہ سے، افکار سے اور تعلیمات سے ہم آہنگ ہیں. مفتی صاحب یہاں میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جہالت ہمیں بعض اوقات ایک دوسرے سے دور رکھتی ہے. مسیحیوں کو چاہیے مسلمانوں کا یہ لٹریچر پڑھیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسیحیوں کا یہ لٹریچر پڑھیں، اسی طرح دیگر اقوام بھی ایک دوسرے کا لٹریچر پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم مانگی پیدا کرنے والا کتنا وسیع اور بڑا سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے، اور باہمی نفرتوں کو جو کمی کا باعث بن سکتا ہے، دنیا میں فساد، فتنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو دوریاں اور دشمنیاں جو ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے. جہالت ہماری اصل دشمن ہے. صحیح. اب دیکھیے یہ تعلیمات انہی کے پیش نظر قرآن مجید میں شاید فرمایا گیا، قل تعالوا الی کلمۃ، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے اہل کتاب اس نقطے پر جمع ہو جائیے جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے. اگر اس وقت ان کتابوں کی ساری تعلیمات مست ہو چکی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کہنا درست ہوتا کہ اس نقطے کی طرف آ جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. میں صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوؤں کی بھی بعض کتابیں ہمیں دیکھنا چاہیے، ان کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں جو ساری انسانیت کے لیے سود مند ہیں. یہ ایک اہم بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہادی بھیجے ہیں. ابھی تک جو ہمیں معلوم ہے، جو ہم جانتے ہیں، انہیں انبیاء کا تذکرہ ہمارے ہاں معروف ہے، جو آپ کہہ لیں جنہیں عرب پہچانتے تھے، جنہیں عرب جانتے تھے. اس کے علاوہ دیگر جو خطے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے، جو اپنے نیک بندے بھیجے، ان کا ہمیں معلوم نہیں ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی علاقہ، کوئی خطہ الہی ہادیوں سے محروم رہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ جیسے ہم نے قبلہ یہ کہا کہ نا زبور اور تورات اور انجیل میں موجود عبارتوں اور تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے ثابت کیا زبور کے بعض چیزوں سے کہ بہت ساری ہم آہنگی موجود ہے. تو یہی ہم باقی جو ادیان کے ماننے والوں کے ہاں کتابیں ان کو بھی ان کے بارے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم نہ کسی کو کہیں نبی ہے چونکہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں جو پیغام ہے یہ ہمارے ہاں ہمارے دین کی تعلیمات سے ہم آہنگ ہے. اسی طرح سے میں اہل علم جو اور اہل مذہب جو قائدین مذہب ہیں، مسیحیوں کے
اور اسی طرح سے یہودیوں کے کے دیگر مذاہب کے مسلمانوں کے، اسی طرح سے ہندوؤں کے اور اسی سکھوں کے، میں سب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے یعنی ہم مہنگی کو تلاش کریں، اور وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے درمیان مشترک سرمایہ جو ہے موجود ہیں۔ آئیں انسانیت کی بہتری کے لیے سوچیں اور اس مشترک سرمایہ کی بنیاد پر انسانوں کو آپس میں ملائیں، ان کے درمیان معنویت پیدا کریں، صحیح، ان کے درمیان محبت پیدا کریں، صحیح، انہیں ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کی دعوت دیں، صحیح، انہیں بندوں کو آپس میں بھی ملائیں اور ان کو خدا کے ساتھ بھی صحیح۔ ملائیں۔ علامہ صاحب، یہ ابھی وبا کے دن ہیں، یہ کرونا کا جس طرح دور گزر رہا ہے، یہ انسانوں کی خدمت کرنا، مشکلات میں گھرے ہوئے انسانوں کو بچانے کی کوشش کرنا، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بھی ادیان کی مشترکہ تعلیمات میں سے نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں، میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان دعاؤں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کیسی چیزیں پسند کرتا ہے اور کیا چیز وہ پسند نہیں کرتا۔ جی، میرا خیال ہے اگر وہ احسان اور نیکی خود بندوں کے ساتھ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی بندوں کے ساتھ اچھا، احسان اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہب و مسلک کا امتیاز ملحوظ رہنا چاہیے انسانیت کی خدمت میں یا نہیں؟ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے کہ لوگ خدمت کرتے ہیں، لوگوں کا احساس کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی معیار ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ وہ مثلا یا علاقائی بنیادوں پہ کام کرتے ہیں، یا ہم مسلک کو تلاش کرتے ہیں، یا ہم مذہب کو تلاش کرتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ تقسیم جو ہونا چاہیے تھی کہ کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں، کون محتاج ہے، کون محتاج نہیں۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے کہ اگر مشکلات میں گھرا ہوا انسان ان کے علاقے کا نہیں ہے، ان کے رنگ و نسل کا نہیں ہے، ان کے مسلک کا نہیں، ان کے مذہب کا نہیں، لیکن وہ انسان ہے، جیسے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگ دو طرح کے ہیں، یا دین میں تمہارے بھائی ہیں یا انسانیت میں تم جیسے ہیں۔ تو اگر وہ انسانیت میں ہم جیسے ہیں، ہم جیسے انسان ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھلائی کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے؟ کیا یہ الہی تعلیمات ہمیں ایسے انسانوں کے ساتھ حسن سلوک سے منع کرتی ہیں؟ مثلا میں نے یہ سنا کہ کراچی میں بعض ادارے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے یا ان کے ساتھ تعاون سے انکار کیا کہ یہ غیر مسلم ہیں اور ہم سے مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعاون کریں گے جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ تو اس سے ایک بڑی پریشانی پیدا ہوتی ہے، آپ اس کی وضاحت فرمائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جو لوگ رب العالمین کو مانتے ہیں، جی، بلکہ ہم تو رحمت للعالمین کہتے ہیں اپنے پیغمبر کو، تو میرا خیال ہے ہماری رحمت کا دامن جو ہے وہ عالمینی ہی ہونا چاہیے۔ نبی پاک کی اپنی سنت بھی جو ہے وہ یہی۔ صحیح، یعنی اگر ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں تو جیسے آپ پوری آپ کہہ لیں عالموں کے لیے رحمت ہیں، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار وہ عالموں کے لیے، وہ جہانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اسی دنیا میں رحمت نہ ہو؟ ہمیں اگر آج ہم قبلہ رحمت للعالمینی روح اپنے اندر پیدا کر دیں نا، آپ یقین کریں یہ دین ہر جگہ پہ ایسے بارفتگی سے لوگ اس کو قبول کریں۔ صحیح، ہمیں بدلنا ہے صحیح، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو بدلنے کی دعوت دیں۔ اب دیکھیے اسلام جو امن و سلامتی کا دین ہے اس کو کس طرح بدل دیا گیا ہے اور کتنی لوگوں کے اندر اس سے نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اسلامو فوبیا کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس میں جہاں دوسروں کی سازشیں ہیں وہاں ہماری اپنی بھی تفہیم کا مسئلہ ہے۔ میرا خیال ہے کوئی شک نہیں ہے، ہمیں واپس نبی پاک کی سیرت، سنت اور انبیاء کی سنت اور سیرت کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں انسانوں کے لیے محبت کا پیغام لے کے نکلنا چاہیے، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی نبی پاک کی سنت ہے۔ مسجد نبوی کے اندر آپ نے ان لوگوں کو ٹھہرایا جو آپ سے مجادلہ مناظرہ کرنے کے لیے، مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ یہ دیکھیں اس کے اندر اس میں نماز پڑھنے کی اجازت دی، ان کی خدمت کی، باقی لوگوں کی خدمت کی۔ تو میرا خیال ہے نبی پاک کی سنت اور سیرت کو ہمیں اپنے لیے، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے اسوہ حسنہ اس کے اندر موجود ہے، تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے ہمارے ناظرین کے سامنے یہ وضاحت فرما دی کہ ایک تو ہمیں انبیاء کی تعلیمات سے منسلک ہونا ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بیان کر دیا کہ ہمیں بلا امتیاز مذہب و مسلک انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے اللہ سے قربت کا مہینہ، برکت کا، سخاوت کا، محبت